السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. دوستو بھائیو، سفر کا مہینہ ہے. ارادہ یہ تھا کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے جو توہمات لوگوں کے نظریات میں پائے جاتے ہیں اس کا رد کروں، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے. اس سال ہر بھائی کو معلوم ہے، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، 2 منٹ پہلے کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے تو پوری دنیا میں جو ہے نا 2 منٹ کے بعد وہ گردش کرتا رہتا ہے. ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانے جگہ میں کیا ہوا. فلہٰذا اس محرم الحرام کے مہینے میں جو گالیاں صحابہ کرام کو بکی گئی ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں جو سب و شتم کیا گیا ہے، اس سے ہر غیرت مند سنی مسلم کا جو ہے نا سینہ چلنی ہو گیا ہے. اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھ کر کون جلتا تھا اور صحابہ کرام کو دیکھ کر کون خوش ہوتا تھا؟ ہر کسی نے اپنا اپنا مرتبہ طے کیا ہے اور اپنے اپنے کام کو اس نے واضح کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بول کر. کوئی رضی اللہ عنہ یہ بول کر اور کوئی کچھ اور سب و شتم سے کام لے کے. میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرے، اور اللہ رب العالمین گواہ کافی ہے. پھر فرمایا: محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہے. تو اس آیت کا ترجمہ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہر بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو صحابہ کرام کے مناقب قرآن سے یاد ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں یاد تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہر کسی پر فرض ہے، ضروری ہے. اللہ کے رسول نے عام مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تب تک تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ لائے، اور تب تک کوئی ایمان نہیں لا سکتا جب تک اپنے آپس میں محبت کا مظاہرہ نہ کرے. پھر صحابہ کرام. تو میرے بھائیوں، ہر کسی بھائی سے درخواست ہے کہ اس آیت کو ترجمہ سمیت یاد کرو. اس میں 10 صفات اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بیان کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو اس کے ساتھی ہے وہ کفار پر بڑے سخت ہے. لڑائی کے وقت، جہاد کے وقت، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم کرنے والے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو دیکھو گے اے قرآن کے مخاطب کہ وہ کبھی سجدہ کرتے ہیں
کبھی رکوع کرتے ہیں، کس لیے؟ ریاکاری کے لیے، دنیا کی حصول کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان رکوع اور ان سجدوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کے جنتوں کے تلاش میں ہے اور فضل کی جستجو میں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کے یہ مثال تورات میں بیان ہو گئی ہے۔ کب میرے بھائیو؟ جب سے اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کی ہے، تورات میں ان کی یہ مثال ذکر ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ كَزَرْعٍ، جیسی کہ کوئی کھیتی ہو، فصل کھیتی، أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جس نے اپنی سوئی نکالی۔ کوئی بھی کھیتی ہوتی ہے کسی بھی پودے کی، وہ اپنی جو ہے نا سوئی نکالتی ہے شروع میں، اس کو ہم تیغ کہتے ہیں پشتو میں۔ فَآزَرَهُ، پھر اس کو مضبوط کر دیا، پھر اس کو قوی کر دیا، مضبوط کر دیا وہ کھیتی نے، تناور بن گیا، جس کو ہم پھر غندل کہتے ہیں۔ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ جو کومپل ہے وہ موٹی ہو گئی اور اپنی جڑ اور اپنے تنے پر کڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، اپنی اس لہلہاتی فصل کو اور کھیتی کو کسان دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس لہلہاتی فصل کو دکھانے کے لیے، اس کی دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اس کا اپنے کھیتی کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ارد گرد گھومنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ کافروں کو جو ہے نا غصہ دلائے، ان کو چڑھائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ۔ منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے ہر کسی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور قیامت تک ہر کوئی مومن ہو۔ لیکن یہ فضیلت جو پہلی بیان ہو گئی صحابہ کرام کی ہے، اور یہ دو کتابوں کی مثال، آسمانی کتابوں کی مثال، اور پھر ان کے طریقے پر جو آئے، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ تو ان کے طریقے پر جو آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیات اور اس فضیلت کے پہلے مستحق کون ہے؟ حدیبیہ والے، اور پھر عام صحابہ کرام ہیں۔ اس صورت میں، سورۃ الفتح، اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے 8 صفات ذکر کیے ہیں۔ کن کے؟ حدیبیہ والوں کے، بیعت الرضوان والوں کے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 10 صفات ذکر کیے ہیں۔ ان 10 صفات کو میرے بھائیو یاد کرو، ترجمہ پڑھ لو، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، ہندی میں ہو، بنگلہ زبان میں ہو۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت آپ سب پر فرض ہے، اور جب صحابہ کرام کی محبت ہم پر فرض ہے تو ان جیسی آیاتوں کو ہم نے یاد کرنی ہے کہ نہیں؟ کیا صرف مولوی اور قاری کا کام ہے یہ؟ اور ترجمہ سمیت یاد کرو۔ میرے بھائیو، اس کا پس منظر یہ ہے کہ سہیل ابن عمر وہ کفار کی طرف سے سفیر تھا۔ جب حدیبیہ کا صلح وہ لکھا جاتا تھا تو لکھا گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا اس کو کاٹو، یہ ہم نہیں مانتے، اگر ہم مانتے تو پھر جو ہے نا جھگڑے کی جو ہے نا، یعنی اصل تنازع کی بنیاد تو یہ ہے، جڑ تو یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اتاری کہ تم مانو نہ مانو، میں نے مانا ہے، اور جنہوں نے مانا ہے ان کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے اور ان کی یہ صفات ہے۔ الغرض میرے بھائیو، صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والے خود اپنا مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں طے کرتے ہیں،
اگر کوئی یہ کہے، آخری بات، اگر کوئی یہ کہ وہ بھی جو ہے نا اہل بیت کو مانتے ہیں، میرے بھائیو ایک مثال دے دوں، ایک مثال، اگر علی رضی اللہ عنہ کو مانے تو علی رضی اللہ عنہ سے جو وہ حدیث منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی میں آپ کو اس لیے بیچتا ہوں، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی قبر روئی زمین پر اونچی نہ چھوڑ، برابر کر دو اس کو۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو مانے، اہل بیت کو مان کر، تو میرے بھائیوں ان کی یہ قبریں اور ان کی یہ قبے اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے نا قبریں ہیں جن کو پوجا جاتا ہے، وہ باقی رہے نہ باقی رہے۔ فلہذا ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور، انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو میں کسی اور درس میں بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، اور ان کے صفات کو بیان کر کے گن گن کے۔ ابھی میرا یہ درخواست ہے آپ بھائیوں سے کہ ہر کوئی یہ سورۃ فتح کی آخری آیات ہے 29 نمبر، اس کو ہر کوئی یاد کرے ترجمہ سمیت، چاہے ہندی ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے کوئی جو ہے نا پنجابی ہو، اردو میں یاد کرے، اس آیات کو یاد کرے، اس پر نماز بھی پڑھے اور یاد کرے کہ یہ صحابہ کرام کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، نصیب فرمائے، انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔